اور اگر اللہ نہ معاف کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، قیامت دن ہم سے اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ یزید کے بارے میں تمہارا موقف کیا رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال یہ کہ یزید ابن معاویہ کے بارے ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے۔ میرے عزیز دیکھیے، یزید ابن معاویہ کے بارے میں بھی لوگ 3 گروہ میں بٹ گئے۔ ایک گروہ تو وہ ہے جس نے انہیں یزید پلید کا لقب دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جو انہیں فاسق اور فاجر اور کافر کہتا ہے۔ میں تاریخ کا ایک ادنا سا طالب علم رہا ہوں، اور بالاخص اس زمانے کی تاریخ کو پڑھنے کی ہم نے کوشش کی ہے، لیکن انصاف کی نظر سے آنکھ بند کر کے نہیں۔ آج تک ایک روایت بھی مجھے صحیح طور پر نہیں مل سکی جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یزید شرابی تھا، کبابی تھا، یا یہ کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا چاہتا تھا یا آپ کی شہادت پر راضی ہوا ہے۔ اگر ایسا ہے تو ہر حضرت حسین کی قتل پر، شہادت پر خوش ہونے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ لیکن چونکہ شیعہ حضرات نے یہ طریقہ اپنایا ہے، اور ان کا یہ ہے کہ یزید کو پلید اور برا بھلا کہتے ہیں، ان سے متاثر ہو کر کے بعد اسلامی مؤرخین بھی اس طرف گئے ہیں، اور یہ معتدل علماء کی رائے کبھی نہیں رہی۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو یزید کے بارے میں ویسی گفتگو کرتے ہیں گویا وہ آسمان سے اترا ہوا صحابی تھا، اور اب بھی کچھ لوگوں نے شعار بنا لیا یزید رحمہ اللہ۔ جس طریقے سے مسلمانوں میں عام بادشاہ گزرے ہیں، ہارون رشید ہے، عبد الملک ابن مروان ہے، مروان ابن حکم ہے، یہ ہیں وہ ہیں، ہم نہ ان کو گالیاں دیتے ہیں، نہ ہم ان سے وہ محبت کرتے ہیں جو کسی نیک اور صالح آدمی سے محبت کی جاتی ہے۔ انہوں نے جو دین کا کام کیا ہے، نیک کام کیا، اللہ قبول فرمائے، اور جو ان سے گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے۔ اور اگر اللہ نہ معاف کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، قیامت دن ہم سے اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ یزید کے بارے میں تمہارا موقف کیا رہا۔ تو یزید کے بارے میں جو کچھ اہل سنت و جماعت کے معتدل حضرت احمد حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے محبت کوئی کرے گا۔ تو کہا کہ آپ اسے لعنت بھیجتے ہیں؟ کہا کب تم نے دیکھا ہے میں کسی پر لعنت بھیجتا ہوں؟ ٹھیک ہے بات، اس کے معاملے کو اللہ کے حوالے چھوڑ دی، اور اس کو بنیاد بنا کر کے ظاہر بات ہے معاملہ یہیں تک نہیں رکتا ہے۔ اگر اسے بنیاد بناتے ہیں برا بھلا کہنا، یعنی شرابی تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، لونڈے باز تھا، نعوذ باللہ من ذالک، جو الفاظ زبان سے نہیں ادا کرنے لوگ کہتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن جعفر، ان لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی؟ محمد ابن الحنفیہ، اور اس کی تعریف کیوں کرتے رہے؟ ایک سوال ہے عقل میں آنے والی بات کہ اگر وہ ایسا ہوتا تو یہ لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے؟ ایک سوچنے کی بات ہے، کرتے؟ اور اس زمانے میں ایسے بڑے بڑے تابعین اولیاء اللہ موجود تھے کہ موجود نہیں تھے، ان لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت سے انکار کیا؟ کبھی بغاوت کے بارے میں سوچا؟ ایک سوچنے کی بات ہے۔ اس سلسلے میں اگر کسی کو تفصیل چاہیے تو 1.5-2 گھنٹے کا جو میرا بیان نیٹ کے اوپر موجود ہے اسے سن لیں، حقائق روشن نے یہ بات کہی ہے۔ لیکن میرا اپنا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو ہم یزید سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور نہ اس سے برا بھلا کہتے ہیں۔ اگر وہ برا بھلا تھا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور اگر نیک تھا تو اس قسم کے ہر نیک سے محبت کا دعویٰ کرنے کا ہمیں حکم نہیں ہے۔ ہمیں مجملاً حکم ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ اس سے ہمیں محبت ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا باغی بندہ اس سے ہمیں نفرت ہے۔ لیکن پہلے یہ بات تو ثابت تو ہو جائے کہ ہاں وہ اس طریقے سے برا تھا اور یہ اتنا نیک تھا کہ اس سے صحابہ کرام جیسی محبت کی جائے۔
لیکن اس کے بارے میں کلام کر کے آہستہ آہستہ صحابہ کرام کے اوپر یعنی اتنا برا تھا. تو سوچنے کی بات ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مغیرہ ابن شعبہ, ان لوگوں نے کیسے مسلمانوں کی قیادت کی, اسے آگے بڑھایا آخر. لہذا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جن لوگوں نے اس سے متعلق گفتگو کی وہ ان کے بارے میں شک کے اندر پڑنا شروع ہو گئے, ہے نا. یہی عمرو بن عاص ہیں جن سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسلم الناس وآمن عمرو بن العاص, لوگ تو مسلمان ہو کر کے آئے ہیں لیکن عمرو بن عاص مومن ہو کر کے آیا ہے. یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے, عام انسان کا. کس کا کلام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی زبان سے وحی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں نکلتی تھی. آپ نے کیا کہا؟ آمن عمرو بن العاص. اور ایک ایسے جو مومن ہے, ذرا سوچیں آپ, وہ ایسے فاسق اور فاجر جس کے جیسا تم بیان کرتے ہو, ان کے ہاتھ پر کرے گا؟ سوچنے کی بات ہے. عبداللہ ابن عمر کے بارے میں کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ سوچیں بھائی, عبداللہ ابن عمر کے بارے میں کیا خیال ہے آپ لوگ؟ عبداللہ ابن عباس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان دونوں صحابیوں کے بارے میں سوچیں آپ, سوچیں. آخر ان لوگوں نے, عبداللہ ابن عمر نے, عبداللہ ابن عباس نے, ان کے ہاتھ, یزید کے ہاتھ بیعت کی کہ نہیں بیعت کی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے ایک فاسق فاجر جسے آپ کافر کو بھی اتنا برا نہیں کہتے آپ لوگ, ایسے کافر کے ہاتھ بیعت کر لیں گے؟ سوچنے کی بات ہے. لہذا اگر ہم اسے اتنا برا مانتے ہیں تو ایٹومیٹک ہم ان کے اوپر گویا کی, اور یہی شیعوں کا مقصد ہے کہ اس سے برا کہو تاکہ اس کے ذریعے سے ہم کہاں تک پہنچ جائیں؟ ان صحابہ تک پہنچ جائیں, نعوذ باللہ من ذالک, اور ہم تبرہ بازی کرنے لگیں, حاشا للہ. تو یزید کے معاملے کو چھوڑ دیجئے, اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. اللہ تعالیٰ قیامت دن آپ سے یہ نہیں پوچھے گا تم اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے. اپنی فکر کیجئے, ایمان باللہ, ایمان بالنبی, اور آمنت باللہ, رضیت باللہ ربا وبالاسلام وبمحمد النبی, اس کی اصلاح کیجئے, یہی کامیابی کی راہ ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد. ایسے ہی اسلامک ویڈیوز پانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں, اور یاد رہے نوٹیفیکیشن کا بٹن دبانا نہ بھولیں.